اس بھیجنے والے رب نے اپنے بھیجے ہوئے نبی کی ایک آیت میں 6 نعتیں بیان فرمائی، اور وہ ایسی نعتیں ہیں کہ اس کا غیر مسلم بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اصل میں ہمارا مسئلہ موجودہ دور میں یہ ہے کہ جب پوری دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گئی ہے اور دنیا کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں مذاہب ہیں، ہزاروں ادیان ہیں، اور تقابل ادیان کا سلسلہ جاری ہے، طرفہ تماشا یہ کہ جس دور میں ہمیں اسلام کا ترجمان بننا تھا، اس دور میں ہم علماء میں سے کوئی صرف اور صرف ساری زندگی بریلویت کا ترجمان بنا، کوئی شیعیت کا ترجمان بنا، کوئی دیوبندیت کا ترجمان بنا، کوئی اہل حدیثیت کا ترجمان بنا۔ جس دور میں ہمیں اسلام کا ترجمان بننا تھا، اور عجیب بات یہ ہے کہ دین ایک الگ چیز ہے، مذہب الگ چیز ہے، مسلک الگ چیز ہے، مکتب فکر الگ چیز ہے، اور ہماری کمزوری صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے مزاج کو دین سمجھتے ہیں۔ میرا جو مزاج ہے، اگر میں اپنے مزاج کے مطابق بریلویت میں شامل ہوں تو کیا یہ مزاج ٹھیک ہے؟ بریلویت کے دلائل تو میں دے سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ حق کس نے دیا کہ کسی اور مزاج پر میں کیچڑ اچھالوں؟ چہ جائے کہ دور بڑا نازک ہے، جس دور میں بڑی بڑی عدالتوں، یونیورسٹیوں میں، دنیا کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں میں اسلام کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ کوئی اس کو دہشت گرد قرار دے رہا ہے، کس وجہ سے؟ ہمیں دیکھ کے۔ کوئی اس کو فنڈامنٹلسٹ قرار دے رہا ہے کہ مسلمان ہے ہی فنڈامنٹل، کس وجہ سے؟ کہ ہم نے اسلام کی جو تصویر ان کو دکھائی ہے، انہوں نے تو وہ چہرہ دیکھنا ہے۔ تو حضرات محترم، ایسے حالات میں ضروری یہ ہو گیا ہے کہ ہم دین کی جو اصل پہچان ہے، جو اصل چہرہ ہے، دین کا اصل رخ ہے، جو اس سے پردہ ہٹا کے غیر مسلم لوگوں کو اپنے دین اسلام کا اصل چہرہ دکھائیں۔ اور وہ اصل چہرہ دین کا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک آیہ مبارکہ ہے، مخاطب کر رہا ہے خدا، بھیجنے والا اپنے بھیجے ہوئے کی تعریف کر رہا ہے۔ آپ اگر کوئی بازار سے مشینری خرید کے لائیں تو اس کو دیکھنے کے لیے اس کے ساتھ ٹانکی ہوئی ایک چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے، کتابچہ ہوتا ہے، اس کو کھول کے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بنی ہوئی کیسے ہے، کہاں کی بنی ہے، فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ یا اللہ تو نے محبوب بھیجا، یہ محبوب کیسا ہے؟ اب میرے رب نے اس محبوب کو کائنات کے سامنے سمجھانے کے لیے، آپ تو مشینری خریدیں تو اس کے ساتھ کتابچہ ہوتا ہے، اور کتابچے میں یہ درج ہوتا ہے کہ یہ
اس مشین کے یہ فائدے ہیں، یہ نقصان ہیں، یہ استعمال ہے، یہ فوائد ہیں۔ جب مصطفیٰ کریم آئے تو میرے رب نے مصطفیٰ کا تعارف پیش کرنے کے لیے میرے رب العالمین نے 30 سپارے ساتھ ٹانک کے بھیج دیے کہ میں جو بھیج رہا ہوں کیا ہے، جھگڑنے کی ضرورت نہیں، قرآن کھولو دیکھ لو۔ اے میرے مالک، یہ ہستی جو تو نے بھیجی ہے یہ کون سی ہستی ہے، کیا تعارف ہے اس کا، کیسی شخصیت کا مالک ہے؟ اللہ رب العالمین نے اسے ایک آیا مبارکہ میں اپنے حبیب کریم کی 6 نعتوں کو بیان فرمایا۔ فرمایا لقد جاءکم، تحقیق آ گیا تم میں رسولن، رسولن کے لام کے اوپر جو 2 پیشیں ہیں حضرات محترم، عربی گرامر کے جو اصول ہوتے ہیں وہ دینی مکاتب فکر کے اعتبار سے اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ وہ جو عربی گرامر کے اصول ہیں، نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ وہابی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے، کیونکہ گرامر کا اصول ہوتا ہے، وہ ہر یونیورسٹی میں وہی اصول ہے، ہر مکتب فکر میں وہی اصول ہے۔ عربی گرامر کا یہ اصول ہے کہ جب نکرہ کے آخری حرف پر تنوین آ جائے تو وہ تنوین اس کی عظمت کے اظہار کے لیے ہوتی ہے۔ اب اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول، لام کے اوپر تنوین آ گئی، 2 زبروں کو بھی تنوین کہتے ہیں، 2 پیشوں کو بھی تنوین کہتے ہیں، 2 پیشیں آ گئیں، رسول کے اوپر الف لام نہیں ہے۔ الف لام نہ ہو تو نکرہ ہوتا ہے۔ قد جاءکم رسول، رسول کے سے پہلے الف لام نہیں، لام کے اوپر 2 پیشیں آ گئیں، تو گویا یہ ترجمہ بن گیا ان پیشوں کی وجہ سے کہ اے کائنات والو، یہ جو رسول آ رہا ہے، رسول تو 313 آئے، انبیاء تو 1.25 لاکھ آئے، لیکن یہ اتنی شان والا ہے، اس کو بھیجنے کے لیے اللہ رب العالمین نے لام کے اوپر تنوین ڈال کے ارشاد فرما دیا کائنات والو، یہ عام رسول نہیں، عام نبی نہیں، بلکہ یہ تمام نبیوں کا امام اور تمام رسولوں کا سردار، عظمتوں والا رسول آ گیا۔ اب یہ تنوین نہ بھابی ہے، نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے، یہ تنوین عربی گرامر ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں گرامر کے اصولوں کا۔ یا اللہ یہ کیسا رسول آ گیا؟ فرمایا عظمتوں والا۔ دوسری پہچان فرمایا من انفسکم، یہ میں نے نہ فرشتوں سے بھیجا نہ جنوں سے بھیجا۔ یہ تمہارے لیے فخر کی بات ہے کہ رب کائنات کا جو محبوب ہے، جو آدم کا بھی امام ہے، وہ محبوب میں نے کسی اور مخلوق سے نہیں بھیجا۔ تمہارے لیے عظمت ہے کہ وہ میں نے انسانوں میں مبعوث فرمایا۔ یہ 2 عظمتیں ہو گئیں، 2 نعتیں بیان ہو گئیں۔ تیسری نعت فرمایا عزیز علیہ ما انتم۔ اب یہ بڑی قابل غور بات ہے اور مجھے خوشی ہے کہ میں بڑے ہی صاحب دانش لوگوں سے مخاطب ہوں، اور میری یہ بات ضائع نہیں جائے گی بلکہ سنی جائے گی اور سمجھی جائے گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا عزیز، یا اللہ کیسا رسول ہے؟ فرمایا عزیز علیہ ما انتم، یہ میرے رسول ایسا رسول ہے، اس کی شان یہ ہے، اس کا وصف یہ ہے، اس کی خوبی یہ ہے، اس کا کمال یہ ہے۔ یا اللہ کیسا رسول ہے؟ فرمایا امت کا مشقت میں پڑنا نبی پہ مشکل گزرتا ہے۔ اب میں اس کی تشریح کیا کروں آپ کے سامنے؟ میں 1-2 چھوٹے چھوٹے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا 2-4 لفظوں میں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی مسواک کرنا۔ پیغمبر اسلام کو مسواک پسند تھی، اور حضور کا ارشاد بھی ہے کہ مسواک کے بغیر وضو کر کے نماز پڑھی جائے، اس کے بدلے میں مسواک کر کے، اگر وضو میں مسواک کر کے نماز پڑھی جائے تو نماز کا ثواب 70 گنا زیادہ ہوگا۔ لیکن ساتھ حضور کا ارشاد ہے لولا ان اشکا علی امتی لامرتہم بالسواک علی کل صلاۃ۔ فرمایا اگر
امت کا مشقت میں پڑنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں محمد ہر نماز کے وضو کے لیے مسواک لازم قرار دے دیتا۔ اب تھوڑا سا اس پہ غور فرمانا کہ مسواک مصطفیٰ کو پسند ہے، لیکن فرض قرار اس لیے نہیں دی کہ امت کے لیے مشکل نہ بن جائے۔ حضور نے عمل سے ثابت کیا، رب نے قرآن میں بیان کیا کہ عزیز علیہ ما انتم، میرا محبوب ایسا ہے کہ اس پہ امت کا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، اس پہ بن آتی ہے جب امت مشکل میں پڑی ہو۔ حضور نبی کریم کی ساری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ اپنے لیے عزیمت کا رستہ اختیار کیا اور امت کے لیے رخصت کا رستہ پسند کیا۔ دو مقام ہیں، ایک ہے مقام رخصت، ایک ہے مقام عزیمت۔ مثلاً کربلا کے میدان میں امام علی مقام کی جگہ کوئی اور امتی ہوتا تو رخصت یہی ہے کہ جھوٹی جھوٹی بیعت کر کے جان بچاؤ، جان بچانا فرض ہے، اور اگر وہ جان بچا لیتے تو گناہگار نہ ہوتے، کیونکہ جان بچانے کے لیے اگر کوئی تمہیں ریوالور کن پٹی پہ رکھ کے کہہ دے کہ اللہ کا انکار کرو تو اللہ فرماتا ہے کہ کر دو، جان بچاؤ، کیونکہ ایمان دل میں ہوتا ہے۔ لیکن امام علی مقام نے رخصت پہ عمل نہیں کیا، عزیمت پہ عمل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہستیاں جو کربلا کے میدان میں گئیں وہ امت عام امتی نہیں تھے، ان رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا تھا۔ حضور نبی کریم نے اپنے لیے عزیمت کا رستہ چنا اور امت کے لیے رخصت کا رستہ چنا۔ اپنے لیے عزیمت کیسے؟ کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نوافل بڑے پسند ہیں، پھر رمضان المبارک کے نوافل تو آپ کو بھی بڑا مزہ آتا ہے، مجھے بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ جس کی روحانیت جتنی مضبوط ہوگی اس کو عبادت میں اتنا زیادہ لطف آئے گا، اور میرے محبوب کو عبادت میں کتنا لطف حاصل ہوتا ہے قرآن گواہ ہے، 15واں پارہ ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب ساری رات جاگ کے عبادت کرتے ہو، پاؤں پہ ورم آ گیا، تھوڑا سا سو بھی لیا کر۔ اللہ فرمائے محبوب سو بھی لیا کر۔ محبوب کو لذت آشنائی عبادت کے اندر اتنی نصیب ہوتی ہے کہ رب کے فرمانے کے باوجود کہ اے حبیب تھوڑا سا آرام کر لیا کر، میرے حبیب آرام نہیں کرتے، ساری رات جاگ کے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان المبارک کو پہلی رات کو تراویحیں ادا فرمائی، صحابہ اکٹھے ہوئے، ان کو بھی مزہ آیا، دوسرے دن بھی صحابہ بھی اکٹھے ہوئے، بڑا مزہ آیا، تیسرے دن مصطفیٰ کریم پھر اکٹھے ہوئے صحابہ، بڑا مزہ آیا، چوتھے دن صحابہ ساری رات انتظار کرتے رہے، مصطفیٰ نہیں آئے۔ حالانکہ حضور کو عبادت پسند ہے، عبادت میں اگر مجھے لذت ملتی ہے تو اندازہ لگاؤ داتا علی حجویری کو کتنی ملتی ہوگی، غوث سمدانی کو عبادت میں کتنی لذت ملتی ہوگی، کیونکہ عبادت میں جو بندہ مومن جس کا من اجلا ہوتا ہے اس کو لذت آشنائی، جس طرح ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ وہ لذت آشنائی ملتی ہے بندے کو، روح رب سے پیوست ہو جاتی ہے، اس کے قرب میں چلی جاتی ہے۔ تو داتا علی حجویری کو اگر اتنی لذت ملتی ہے، غوث پاک کو کتنی ملتی ہوگی، امام علی مقام کو کتنی ملتی ہوگی، مولا کائنات مولا علی کی عبادت کی لذت کا کیا عالم ہوگا۔ اور اگر ان کی لذتوں کا یہ عالم ہے تو 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار محمد عربی کی عبادت کی لذت کا میں کیا بتا سکتا ہوں۔ لیکن چوتھی رات ساری رات صحابہ انتظار کرتے رہے، حضور نہیں آئے، حضور نہیں آئے۔ جب فجر کی نماز کے وقت حضور تشریف لائے تو صحابہ عرض کرتے ہیں جناب آج تو سارا مدینہ اکٹھا تھا، کیونکہ سپیکر تو زمانے میں تھے نہیں۔ 2 دنوں میں جوں جوں صحابہ کو پتہ چلتا گیا کہ رات کو تراویح ادا ہوتی ہے، سارا مدینہ اکٹھا تھا۔ یا رسول اللہ ہم انتظار کرتے رہے، آپ نہیں آئے حتیٰ کہ فجر ہو گئی۔ اب اگلا جملہ سنو مصطفیٰ کا،
حالانکہ میرے نبی کو عبادت سے پیار ہے، عبادت سے لذت ملتی ہے، لیکن امت کی مشقت کی خاطر اپنی لذت کو چھوڑ دیا۔ محمد عربی نے فرمایا اے صحابہ، اگر آج میں آ جاتا تو یہ تراویح سنت نہ رہتی، فرض بن جاتی۔ فرض کا انکار کرنے والا کافر بن جاتا ہے اور فرض چھوڑنے والا فاسق بن جاتا ہے۔ جس امت کو 2 رکعت فجر کے فرض بھاری ہوں، 4 رکعت عشاء کے فرض بھاری ہوں، اب اندازہ لگاؤ ان کے نامہ اعمال میں اگر روز کی 20 رکعتیں فرض الگ سے اگر ڈال دی جاتی تو قیامت کے دن کتنا بوجھ لے کے اٹھتے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے عبادت میں تو لذت ملتی ہے، لیکن امت کا غم ہے، امت کا خیال ہے۔ کیوں؟ حضور نے اپنے لیے عزیمت کا رستہ اختیار کیا، امت کے لیے رخصت کا رستہ اختیار کیا۔ اب اگر چوتھی رات حضور نہیں آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تراویحوں سے چھٹی ہو گئی، تراویحیں سنت بن گئی، فرض نہ بنی۔ اگر فرض بن جاتی تو فرض چھوڑنے کا گناہ ملتا۔ اب اگر کوئی چھوڑتا ہے تو گناہ فرض چھوڑنے کا نہیں ہوگا، سنت چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ لیکن حضور نبی کریم نے امت کے لیے آسانی فرمائی تو اپنے لیے عزیمت کا رستہ چنا، امت کے لیے رخصت کا رستہ چنا۔ اچانک میرے نبی نے اپنے صحابہ کے چہروں پہ دیکھا تو چہرے پیلے، زرد، کمزور، کوئی یہاں گر رہا ہے، کوئی وہاں گر رہا ہے، بڑے کمزور۔ حضور نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا، اتنے کمزور کیوں ہو گئے؟ عرض کیا حضور ہم روزے رکھ رہے ہیں، صوم وصال۔ صوم وصال وہ ہوتا ہے کہ روز ہی روزہ۔ حضور ہم صوم وصال رکھ رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں کس نے کہا صوم وصال رکھو؟ حضور آپ جو روزہ رکھتے ہیں تو ہم نے سوچا ہم بھی روزہ رکھیں۔ فرمایا تمہیں کس نے کہا میں روزہ رکھتا ہوں؟ حضور آپ فجر کی نماز سے لے کے مغرب تک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی کچھ کھایا پیا نہیں۔ فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے جو میری مثل ہو؟ ابھی تو عند ربی، میں اپنے رب کے ہاں راتیں گزارتا ہوں، ہوا یطعمنی و یسقینی، میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ اپنے لیے عزیمت کا رستہ اختیار کیا، امت کے لیے رخصت کا رستہ اختیار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں مصطفیٰ کا جو تعارف بیان کیا، عزیز علیہ ما انتم، فرمایا یہ مصطفیٰ وہ ہے کہ امت کا مشقت میں پڑنا میرے نبی کو گراں گزرتا ہے۔ امت مشقت میں پڑ جائے تو نبی کی طبیعت پہ بوجھ آتا ہے، اگر امت مشقت میں پڑ جائے نبی پہ گراں گزرتا ہے، امت مشقت میں پڑ جائے نبی پہ مشکل بن جاتی ہے۔ حضرات محترم صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور اکثر آدھی آدھی رات کو اٹھ کے امت کے غم میں روتے تھے، اور جب روتے تھے نا امت کے لیے، آپ اور میرے لیے، میرا نبی رو رہا ہے، اس وقت صحابہ فرماتے ہیں کہ سینے سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے، پیغمبر کی ایسے رونے کی آواز آتی تھی۔ اور حجت الوداع کے خطبہ میں میرے نبی نے اونٹنی کی پشت پہ بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ علماء نے اس وقت گھڑیاں تو نہیں تھیں، لیکن علماء نے جو وقت کا تعین کیا کہ فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک میرے نبی نے اونٹنی کی ننگی پشت پہ بیٹھ کے جو دعا کی رب کی بارگاہ میں، وہ دعا کا دورانیہ آج گھڑیوں کے حساب سے 5 گھنٹے کا بنتا ہے۔ آپ بڑے زیرک لوگ ہیں، ذرا سوچیں میرے نبی نے 5 گھنٹے کی دعا میں رب سے کیا مانگا ہوگا کہ یا اللہ مجھے فلاں ملک کی سربراہی دے دے، مجھے فلاں کوٹھی دے دے، مجھے جائیداد دے دے، یا اللہ یہ کر دے وہ کر دے، میرا خاندان ایسا ہو جائے۔ نہیں، مصطفیٰ نے رب کی بارگاہ میں رو رو کے وہ 5 گھنٹے ہم جیسے حقیر لوگوں کی بخشش کی دعا کی ہوگی۔ 5 گھنٹے کی دعا تسلسل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں کی، اور جو آخری الفاظ تھے میرے پیغمبر کے، وہ پتہ کیا تھے؟ ہمارا دادا پردادا جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو جاتے ہوئے بڑی وصیتیں فرماتے ہیں،
کہ فلاں بیٹا فلاں جگہ لے لے، فلاں مربع فلاں بیٹے کا، فلاں فیکٹری فلاں بیٹے کی، فلاں کو باہر بھیجنا ہے، فلاں کی فلاں جگہ شادی کرنی ہے، اپنے سارے معاملات آخری وقت میں اس کی ساری وصیتوں کا دار و مدار اس کا خاندان اور اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ جب 1.25 لاکھ نبیوں کا سردار اس کائنات سے جا رہا تھا، اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، تو صحابہ فرماتے ہیں 2 لفظ تھے مصطفیٰ کی زبان پر، ایک تھا الصلاۃ، اے میرے غلام نماز، دوسرا تھا وما ملکت ایمانکم، غلام۔ غلام سے مراد تمہارا تابع، اگر بیوی خامن کے تابع ہے تو بیوی کا خیال رکھنا، نوکر اپنا ذاتی خادم، اپنا سیکٹری، اپنا ماتحت ملازم، اپنا مزیرہ، اپنا چارہ ڈالنے والا جانوروں کو، جو سیری جس کو آپ کہتے ہیں، چاہے جو بھی ہے۔ کملی والے نے 2 لفظ بولے، ایک لفظ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، دوسرے لفظ کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ فرمایا ہے میرے امتی ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا۔ حضرت ایک صحابی ہیں، وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیار کرتے تھے حضور سے۔ حضور سے تو خیر ہر صحابی پیار کرتا تھا اور محبوب بھی تھا مصطفیٰ کو، لیکن حضرت ابو ذر کا پیار نمایاں ہے، بڑا خلوص تھا، بڑی محبت تھی اور بلا کا عشق تھا۔ ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میں پہلے کسی محفل میں حضرت ابو ہریرہ کی بیان کر رہا تھا کہ حضور نے ان کو وصیتیں فرمائی، یہ حضرت ابو ذر کی بات کر رہا ہوں آج، کہ حضرت ابو ذر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ تو حضور نے وصیت کیا فرمائی؟ حضور نے فرمایا اے ابو ذر اوصیک بتقوی اللہ، اے ابو ذر میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اب جس میں تقوی آ جاتا ہے نا، تقوی کا مطلب ہے کہ اللہ کے حقوق کو بھی ادا کیا جائے اور بندوں کے حقوق میں بھی ڈنڈی نہ ماری جائے۔ جب تقوی آ جاتا ہے نا، تو حج کے موقع پہ حضور نے فرمایا کہ حج کرنے کا ارادہ کرنے والوں، اگر حج کرنا چاہتے ہو تو فتزودوا، تو زیادہ راہ لے لیا کرو۔ مطلب کہ اگر تم حج کو آنا چاہتے ہو تو درہم و دینار، سونا چاندی، جو راستے کی ضروریات ہیں، کھانا پینا، وہ لے لیا کرو۔ لیکن اگلا جملہ بولا، فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، حج کے لیے زیادہ راہ لے لیا کرو، لیکن زیادہ راہ صرف درہم و دینار نہیں، صرف کھانا پینا اور راستے کی سواری اور کرائے کے انتظام کو نہیں کہتے۔ فرمایا خیر الزاد التقویٰ، درہم و دینار بھی لو لیکن بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کو زیادہ راہ کے طور پہ حاجی لے جائے، اور جب حاجی تقویٰ کو زیادہ راہ کے طور پر لے جائے گا تو حج بھی قبول ہوگا اور بندے حاجی کی زندگی بھی تبدیل ہوگی۔ تو حضور نبی کریم نے فرمایا کہ اے ابو ذر اگر وصیت کا کہتے ہو تو میں تمہیں تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں کہ تقویٰ نہ چھوڑنا۔ تقویٰ اگر آ جائے تو گویا کہ اللہ کا حق بھی پورا ہو رہا ہے اور بندوں کے حق میں بھی ڈنڈی نہیں ماری جا رہی۔ بندہ مومن کا اصل حسن جو ہے وہ 3 پیس سوٹ سے نہیں آتا، اصل حسن لمبی گاڑیوں سے نہیں آتا۔ بندے کا اصل حسن 5-6 کلاشن کو والے 7 باڈی گارڈ ہوں ان سے نہیں آتا۔ بندے کا اصل حسن کہاں سے آتا ہے؟ بندے کا اصل حسن تقویٰ سے آتا ہے۔ اس کا انداز زندگی، اس کی زندگی گزارنے کا لہجہ کیسا ہے کہ وہ کیا اللہ کے حقوق میں ڈنڈی مارتا ہے یا نہیں، بندوں کے حقوق میں ڈنڈی مارتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ بندوں کے حقوق میں ڈنڈی مارے، لمبی گاڑیاں بھی ہوں، 1.25 لاکھ کا جیب میں موبائل بھی ہو اور بڑے کلاشن کوفی بھی ساتھ ہوں اور مایا کے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہوں اور بڑا اس نے فیشن بھی کیا ہوا ہو، لیکن اس کے کردار سے بدبو آ رہی ہو،
تو اسلام اس کو حسن نہیں کہتا، اسلام تقوی کو حسن کہتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو حضور نے فرمایا کہ وصیت اگر چاہتے ہو تو میری پہلی وصیت ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زد نہیں، کچھ اور فرمائیے، اور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا یہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کے زنگ کو دور کرنے کا اہتمام کرو۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا بے تلاوت القرآن، روز تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کر لیا کرو۔ اب وہ ابو ذر تو عربی تھے، قرآن عربی میں ہے، وہ تو سمجھتے تھے، ہم نے صرف تلاوت طوطے کی طرح تلاوت سمجھ لی۔ حضرت ابو ذر کی تلاوت اور ہماری تلاوت میں فرق کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ ڈاکٹر بنتا ہے تو میڈیکل کا سارا نصاب پڑھنا پڑے گا۔ کیا کوئی ایسا ایم بی بی ایس آپ کو نظر آتا ہے جو 4 سال میڈیکل کی کتابوں کو چاٹتا رہے، چومتا رہے، اور 4 سال چومنے اور چاٹنے کے بعد وہ میڈیکل پاس کر لے اور ڈاکٹر بن جائے؟ اور اگر کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے تو انجینئر کی جو کتابیں ہیں ان کو چومنے سے، چاٹنے سے کیا وہ انجینئر بن سکے گا؟ ارے نہیں! اگر بندہ